الحمد لله الحمد لله الذي لم يزل ولا يزال حيا قيوما عالما قديرا مدبرا سميعا بصيرا ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وكبره تكبيرا ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله الله تعالى إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الذين هم خلاصة العرب العرباء وخير الخلائق بعد الأنبياء أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم التنزيل فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين۔ اللہ کی حمد و ثنا سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام کے بعد آپ سبھی حاضرین و سامعین کی خدمت میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز حضرات، تلاوت شدہ آیت کریمہ بنی اسرائیل کے متعلق ہے۔ آیت مبارکہ کی تشریح و تفسیر و ترجمانی سے پہلے چند بنیادی باتیں آپ سمجھ لیجئے تاکہ اس آیت مبارکہ کے مفہوم و مطلب کو آپ اچھی طرح سے سمجھ سکیں۔ قرآن میں جس قوم کا سب سے زیادہ ذکر کیا گیا ہے وہ بنی اسرائیل، اور جس نبی کا سب سے زیادہ ذکر کیا گیا ہے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ہے۔ قرآن کے 150 پہ 6 جگہ پہ حضرت موسیٰ کا ذکر ہے، اور اس سے بھی زیادہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بنی اسرائیل کا ذکر فرمایا۔ معزز سامعین کرام، بنی اسرائیل کا ذکر اللہ نے اس کثرت سے کیوں کیا؟ بنی اسرائیل تو ایک گزری ہوئی قوم ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کثرت کے ساتھ قرآن میں ان کا ذکر کیوں کیا؟ وہ اس لیے کیا ہے کہ قرآن میں جن 25 نبیوں کا اللہ نے ذکر فرمایا ہے ان میں سے 19 نبیوں کا ذکر بنی اسرائیل یا ان کے آبا اور اجداد سے ہے۔ بقیہ جو 6 نبی ہیں وہ بنی اسرائیل سے نہیں ہیں۔ ان کے حالات مسلمانوں سے ملتے جلتے ہیں، مختلف حالات، مختلف صورتیں ایسی ہیں جو مسلمانوں سے ملتے جلتے ہیں۔ اس لیے عبرت و نصیحت کے لیے، ہدایت کے لیے، سبق حاصل کرنے کے لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن میں سب سے زیادہ ذکر بنی اسرائیل کا کیا ہے۔ بنی اسرائیل کی زندگی عروج و زوال کی زندگی ہے۔ اللہ نے کبھی بہت عروج بخشا اور کبھی بہت ذلت خواری میں بھی مبتلا ہوئے۔ آپ پوری اگر تاریخ کو پڑھیں بنی اسرائیل کی تو بنی اسرائیل کی زندگی میں عروج بھی ہے، زوال بھی ہے، عزت بھی ہے، ذلت بھی ہے، ہر طرح کے حالات سے ان کو گزارا گیا ہے۔
اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اسی لیے ان کا ذکر فرمایا کہ ہم اس سے عبرت، نصیحت اور موعظت حاصل کریں۔ جتنے انعامات اللہ نے بنی اسرائیل پر کیے ہیں، اتنے انعامات اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کسی دیگر قوم پر نہیں کیے ہیں۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی بات نہیں ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے ہٹ کر دنیا میں جتنی قوم و ملل اور امتیں گزری ہیں، اس میں بنی اسرائیل کے ساتھ جو احسانات، ان کے ساتھ جو حسن سلوک، ان پر نعمتوں کی برسات اللہ نے کی ہے، وہ کسی دوسرے قوم پر اللہ نے نہیں کی۔ بنی اسرائیل دنیا کی واحد اور اکلوتی قوم ہے جسے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے آسمانوں سے کھانا اتارا اور 40 سال تک ان کی پرورش کی۔ انہیں کھانا نہیں پکانا پڑتا تھا، ان کا کھانا من و سلوہ کی شکل میں آسمانوں سے اللہ نے اتارا ہے۔ اس میں بھی بنی اسرائیل بالکل منفرد اور اکلوتے ہیں کہ کسی بھی انسان کے گروہ کے لیے اللہ نے کھانا آسمانوں سے نہیں، روزی آسمان سے اترتی ہے، مگر کھانا آسمانوں سے اللہ نے اتارا ہو، یہ سوائے بنی اسرائیل کے اور کسی قوم کو یہ شرف اللہ نے نہیں دیا۔ اور بھی بہت ساری نعمتیں دنیا کی کسی قوم میں مرنے کے بعد کوئی انسان زندہ نہیں ہوا۔ آپ سورہ بقرہ میں پڑھیں، مختلف لوگوں کے مرنے کے بعد زندہ ہونے کی آیتیں موجود ہیں۔ 70 لوگ مرے، اللہ نے انہیں زندہ کیا۔ 8000 لوگ مرے، اللہ نے انہیں زندہ کیا۔ تو یہ شرف بھی بنی اسرائیل کے ساتھ ہے۔ حضرت عزیر کے واقعے میں جب آپ آگے چلیں گے تو وہ چیز ساری آئے گی۔ تو اللہ نے اتنے انعامات، اتنے اکرامات ان پر کیے، اسی میں سے ایک انعام کا اللہ نے ذکر فرمایا یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، اے بنی اسرائیل کے لوگو یاد کرو، اذکروا یاد کرو میری اس نعمت کو جو نعمتیں میں نے تمہارے اوپر کی ہیں۔ بنی اسرائیل کون ہے؟ حضرت ابراہیم خلیل اللہ کے پوتے حضرت یعقوب، ان کے 2 نام ہیں۔ ایک نام ہے یعقوب اور دوسرا نام ہے اسرائیل۔ اسرائیل کنیت ہے، جیسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی 2 نام آئے، محمد اور احمد، قرآن میں آیا من بعد اسمہ احمد ما کان محمد ابا احد من الرجال۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے بھی 2 نام آئے، ایک ہے حضرت عیسیٰ اور دوسرے مسیح۔ 2 لفظ آئے، عیسیٰ بھی آیا، مسیح بھی آیا۔ اسی طرح سے سیدنا یعقوب علیہ السلام کے بھی 2 نام ہیں، ایک نام ہے یعقوب جو عام طور سے مشہور ہے، اور ایک آپ کی کنیت ہے، نک نیم ہے بنی اسرائیل، اسی سے نکلا، ان کا نام ہے اسرائیل۔ اسرائیل عربی زبان کا لفظ نہیں ہے، اسرائیل لفظ جو ہے یہ عربی زبان کا لفظ نہیں ہے۔ اسرائیل ہبرو یعنی عبرانی زبان کا لفظ ہے۔ اسر کہتے ہیں بندے کو اور ایل کہتے ہیں اللہ کو۔ تو اسرائیل کا کیا ترجمہ ہوا؟ اللہ کا بندہ، عبداللہ۔ اردو میں اللہ کا بندہ، اللہ کا غلام، عربی میں عبداللہ، عبرانی میں بنی اسرائیل کا مطلب ہوا اسرائیل، اللہ کا بندہ۔ ان سے جو نسل چلی، جس میں حضرت یوسف، حضرت بنیامین، حضرت یہودا،
وغیرہ وغیرہ بہت سارے ان کے لڑکے تھے، ان لڑکوں کو، ان کی اولاد کو بنی اسرائیل یعنی حضرت یعقوب کی اولاد کہا گیا۔ جیسے آپ کے علاقے میں رواج ہے، وانے کار، کچی کار، یہ سب رواج ہے نہیں آپ کے ہاں؟ پامپور میں جائیے، پرنام بیٹ میں جائیے، یانے کار، گدرے کار، ماڈ کار، آڈ کار، یہ سارے۔ اب وہ آڈ کار اگر کوئی ہے تو اس کی نسل کے لوگ ہو، یہ فلاں فیملی کے لوگ ہیں، یہ ہوتا نہیں آپ کے علاقے میں؟ یانے، گدرے، آڈ، ملگئی، ماڑی رکھے ہیں، اس کا ایک نام، مدہ کار، یہ سارے نام ہوتے ہیں۔ اب اس خاندان کے لوگ اس نام کو لکھتے ہیں، اس سے ان کی شناخت ہوتی۔ اسی طرح سے سیدنا یعقوب کی جب نسل آگے چلی، حضرت یوسف کے بال بچے پیدا ہوئے، حضرت بنیامین کے ہوئے، حضرت یہودا کے ہوئے، اس طرح سے ان کی 12 بچوں کے جب نسلوں کا ارتقاء دنیا میں ہوا تو ان کو بنی اسرائیل کہا گیا، یعنی حضرت یعقوب کی اولاد۔ اسی حضرت یعقوب کی اولاد میں حضرت موسیٰ اور ہارون بھی، انہی حضرت یعقوب کی اولاد میں حضرت عیسیٰ بھی ہیں، انہی حضرت یعقوب کی اولاد میں حضرت داؤد و سلیمان بھی ہیں، حضرت یعقوب کی اولاد میں حضرت زکریا اور یحییٰ بھی ہیں، حضرت یعقوب کی اولاد میں حضرت ایوب بھی ہیں۔ تو اس طرح سے بہت سے انبیاء علیہ السلام کا سلسلہ نسب حضرت یعقوب یعنی بنی اسرائیل سے ملتا ہے۔ یہ سارے کے سارے بنی اسرائیل ہیں۔ بنی اسرائیل کا لقب ایک عزت والا لقب ہے، شرف والا لقب ہے، ایک اعلیٰ ترین شناخت کا ذریعہ ہے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس لقب کو برقرار رکھا، اور حضرت یعقوب کے جتنے بال بچے تھے انہیں بنی اسرائیل اللہ نے کہا۔ تو اب ترجمہ ہو جائے گا کہ اے اولاد یعقوب، یاد کرو میری ان نعمتوں کو جو میں نے تمہارے اوپر کی تھیں۔ بہت سی نعمتوں کا اللہ نے ذکر مختلف مقامات پر کیا، یہاں کسی خاص نعمت کا ذکر نہ کر کے ایک بات بتلائی کہ وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ، جہاں ہم نے تمہارے اوپر بہت ساری نعمتیں کی، میرے انعامات کا سلسلہ تم پر دراز ہے، اس میں ایک نعمت یہ بھی ہے کہ ہم نے تمہیں تمہارے زمانے میں ساری دنیا پر فضیلت دی۔ انی فضلتکم علی العالمین، دنیا میں جتنی قومیں، جتنے لوگ ہیں، جتنی نسل انسانی ہیں، سب میں ہم نے تمہیں چنا اور تمہیں سارے جہان والوں پر فضیلت دی کہ اس زمانے میں جتنے بھی انبیاء علیہ السلام مبعوث ہوئے سب بنی اسرائیل میں ہی مبعوث ہوئے۔ آپ جس نبی کا نام اٹھائیں، آپ حضرت آدم، حضرت نوح، حضرت شیس، حضرت ادریس، حضرت صالح اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر چھوڑ دیں تو جتنے نبی ہیں سب کا تعلق بنی اسرائیل سے۔ اگرچہ ابراہیم خلیل اللہ کا تعلق بنی اسرائیل سے نہیں ہے، مگر وہ اوپر ان کے جد امجد وہی ہیں، حضرت ابراہیم، حضرت اسحاق، حضرت یعقوب، حضرت یوسف۔ اس لیے اللہ نے فرمایا کہ میری نعمت دیکھو کہ میں نے تمہیں چن لیا، منتخب کر لیا، نبوت جیسا عظیم الشان منصب، نبوت جیسا عظیم مقام تمہیں عطا کیا۔ اللہ کی 4 کتابیں، توریت ہے، زبور ہے، انجیل ہے اور قرآن ہے، 3 کتابیں اللہ نے بنی اسرائیل کو دی۔ توریت بھی بنی اسرائیل کو دی گئی، زبور بھی بنی اسرائیل کو دی گئی، انجیل بھی بنی اسرائیل کو دی گئی۔ تو 4 کتابوں میں 3 کتابوں کا نزول اللہ نے بنی اسرائیل میں کیا۔ تھوڑا پانی دیجیے۔